معزز ناظرین و سامعین، آپ نے 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت کر لیا ہے۔ آج 25ویں پارے کی تفسیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہمارا فیملی ممبر بن جائیں، اور جن لوگوں تک آپ کو اس ویڈیو کو پہنچانا ہے پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس پارے کے شروع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک کے بتائے بغیر اس سے کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اللہ پاک پل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو اور اس کی ولادت کے وقت کو اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے وغیرہ سب کو جانتا ہے۔ لہٰذا جس طرح قیامت کا علم اللہ پاک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان امور کا علم بھی اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم اللہ پاک کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہ لے گئے جب تک اللہ پاک نے آپ کو جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کا علم نہ عطا فرما دیا، اور اسی میں سے قیامت ہونے کے وقت کا علم ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ یہ اللہ پاک کے اسرار میں سے ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ کافر انسان ہمیشہ اللہ پاک سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور اگر اس سے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر کافر انسان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے بیماری، پہلی حالت بتایا کہ کافر انسان ہمیشہ اللہ پاک سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اگر اس سے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کافر انسان کا دوسرا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسے بیماری کے بعد صحت، سختی کے بعد سلامتی اور تنگ دستی کے بعد مال و دولت عطا فرما کر اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو خالص میرا حق ہے جو مجھے ملا ہے، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے اس کا مستحق ہوا ہوں، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی دنیا کی طرح عیش اور راحت اور عزت اور کرامت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا گمان فاسد ہے، ضرور ہم ان کے کبھی اعمال اور ان کے افعال کے نتائج اور جس عذاب کے مستحق ہیں اس سے انہیں آگاہ کر دیں گے، اور ضرور انہیں انتہائی سخت عذاب چکھائیں گے۔ پہلے کفار کے کبھی اقوال بیان کیے گئے، پھر ان کے کبھی افعال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم کافر انسان پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اس نعمت پر اترانے لگتا ہے، اور نعمت دینے والے پروردگار کو بھول جاتا ہے اور اللہ پاک کی یاد سے تکبر کرتا ہے، اور جب اسے کسی قسم کی پریشانی، بیماری، ناداری وغیرہ کی تکلیف پیش آتی ہے تو اس وقت وہ خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور روتا اور گر گراتا ہے اور لگاتار دعائیں مانگے جاتا ہے۔ سورہ کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، برحق ہے۔ عنقریب اللہ پاک کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآنی خبروں کے عین مطابق ہوں گے، اور لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات حق اور سچی ہے۔ کے بعد سورہ شورا کی شروعات ہوتی ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 53 آیتیں ہیں۔ سورہ شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس صورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا نام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ پاک کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں قرآن کریم کی مرکزیت کا بیان ہے کہ یہ مکہ مکرمہ اس کے اطراف بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کہ جس سے اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو تو ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر اس کے لیے نیک اعمال اور اطاعت گزاری کی راہیں آسان کر کے، اور اس کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنا ہم چاہیں بڑھا کر اس کے اخروی نفع میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
اور جس کا عمل محض دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہو تو ہم اسے دنیا سے اتنا دے دیتے ہیں جتنا ہم دنیا میں اس کے لیے مقدر کیا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں سے اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ اور اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، تو وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ بعد والی آیت ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہے اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر ایمان والوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی ان پر ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے انہیں سمجھاتے ہیں، اگر بدلہ لیتے ہیں تو حکمت عملی سے برابری والا بدلہ لیتے ہیں، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے۔ آیت نمبر 49 سے اللہ پاک کی قدرت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے وہ دونوں عطا کر دے، جسے چاہے بالکل بے اولاد رہنے دے، بے شک اللہ پاک علم و حکمت اور قدرت والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف کی شروعات ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 7 رکوع 89 آیتیں ہیں۔ زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ و زخرف مذکور ہے، اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ پاک کا کلام ہے، اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ کہ اولین مخاطب یعنی عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں، اور اللہ پاک نے روشن اور واضح کتاب کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ اہل عقل اسے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد یہ صورت دلائل قدرت اور شواہد فطرت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کے کیا دلائل ہیں، کہ آسمان کے نیچے نیلی چھت یا زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، تاحد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر، یا آسمان سے قطرہ قطرہ بہتی ہوئی بارش، یہ سب آپ پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز اور مختلف قسم کے جانور جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، سفر و سامان اٹھانے کے بہترین ذرائع ہیں، یہ سب خالق کی قدرت و حکمت کے گواہ ہیں۔ آگے زمانہ جاہلیت کی ایک نہایت قابل نفرت سوچ کو بیان کیا گیا کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے، اگر ان کے یہاں بیٹی ہو جاتی تھی تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے اور اس کو زندہ زمین میں دفن کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے، فرمائے کہ جو رحمان عز و جل کی یاد سے غافل ہو کر اندھا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اہل تقویٰ کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور قیامت میں بھی کام آئے گی، اور انہیں بشارت دی گئی کہ تم ہر طرح کے خوف، رنج و الم سے آزاد ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں رہو گے۔ ان کے لیے من پسند کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا۔ پھر سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 3 رکوع اور 59 آیتیں ہیں۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جس نے جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ قرآن کریم ایسی روشن اور بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا اس سے بھی بابرکت بنا دیا۔ آگے چل کر بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا، جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کے پانی کو ملا دیا،
جس سے وہ سب غرق ہو گئے، اور وہ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ و پیراستہ، عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے چھوڑ گئے، الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان یہیں رہ گیا۔ اسی طرح ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گناہ گار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم کی کیفیت یہ کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، اور پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا، دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کے لیے عالی شان نعمتوں کا ذکر ہے۔ وہ مقام امن میں ہوں گے، جنت میں وہ باریک ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کے فضل سے ہی حاصل ہوگا، جو عظیم شان کامیابی کا مظہر ہوگا۔ آخر میں فرمایا، ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان میں نہایت آسان بنا کر اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورہ جاشیہ۔ اس صورت میں 4 رکوع اور 37 آیتیں ہیں۔ جاشیہ کا معنی ہے زانو کے بل گرا ہوا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانو کے بل گری ہوئی ہوگی۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام جاسیہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں رات اور دن کی تبدیلی میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں، تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کو نس بات پر ایمان لائیں گے۔ مزید آگے فرمایا، وسیع و عریض زمین میں، تخلیق انسانی میں، جانوروں اور باقی مخلوقات میں، دن رات کے آ جانے میں، ہواؤں میں اللہ کی قدرت کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ کے شواہد موجود ہیں۔ پھر مجرمین کا مزاج بیان کیا گیا کہ یہ ان دلائل سے استفادہ کرنے کے بجائے گمراہی میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان دلائل سے استفادہ کرتے، ایمان کی طرف آتے، مگر انہوں نے مزید اپنے اوپر گمراہی اوڑھ لی۔ اس کے نتیجے میں وہ دردناک عذاب اور جہنم کی گہرائیوں میں ڈھکیلے جانے کے مستحق ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ جو کرنا ہے دنیا کے اندر کرنا ہے، نیک اعمال بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں، نیکی کر کے آخرت میں اجر ملے گا، اگر برے عمل کریں گے تو آخرت میں سزا ملے گی۔ آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ دنیا نے قیامت کے دن کو فراموش کیا ہوا ہے، تو یاد رکھو اس دن انہیں رحمت الہی سے حصہ نہیں ملے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں سے پارے کا اختتام ہوتا ہے، پھر 26ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ دوستو، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اپنے دوستوں احباب تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔